الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. گرامی قدر مشاہدین، حج سے متعلق احکام و مسائل کے دروس کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، اور گزشتہ درس سے طواف کی شرطوں سے متعلق گفتگو شروع کی گئی، اور طواف کی اہم شرط نیت کا ذکر کیا گیا، اس کے دلائل بیان کیے گئے، نیت کس انداز سے کریں گے اور کہاں نیت کرنا ہے اور کس چیز کی نیت نہیں کرنا، اس کی ساری تفصیل گزشتہ درس میں کی گئی. اور اسی طرح سے طواف کے لیے ایک شرط ستر پوشی، اس سے متعلق بھی گزشتہ درس میں گفتگو کی گئی. طواف کے لیے ایک تیسری شرط طہارت. کیا طواف کے لیے طہارت شرط ہے؟ آج کے درس میں ہم اس پر بات کریں گے. پہلے آپ یہ سمجھ لیں، ایک طہارت، سب سے عظیم طہارت ایمان والی طہارت ہے، جو سب سے عظیم طہارت ہے، اس کے بغیر حج قبول نہیں ہے. جس کے یہاں کفر اور شرک کی نجاست ہے، اس کا حج قبول نہیں ہے. اب جس نے ایمان کی طہارت حاصل کر لی، اب اس کے بعد میں دو طہارتیں اور ہیں. حدث اکبر سے طہارت. حدث اکبر وہ چیزیں جن کے لیے غسل کی ضرورت ہے، اور حدث اصغر سے طہارت. حدث اصغر وہ چیزیں ہیں جن کے لیے وضو ضروری ہے. جہاں تک حدث اکبر سے طہارت کا مسئلہ ہے، یعنی غسل، جن چیزوں سے غسل ضروری ہے، غسل کیے بغیر طواف نہیں کیا جا سکتا. یہ اتفاقی مسئلہ ہے، اور اس لیے حیض والی خواتین جن کو ماہواری کا خون آ رہا ہے، وہ بلا عذر طواف نہیں کر سکتی ہیں. چنانچہ اس سلسلے میں صحیح حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں 1211 نمبر پر عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب وہ حالت احرام میں تھیں اور انہیں حیض آ گیا، ماہواری کا خون آ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری. حج کے سارے کام کرو. ایک حاجی جو کام کرتا ہے وہ سارے کام کرو، البتہ بیت اللہ کا طواف مت کرو. تو حالت حیض میں، حیض کے بعد، حیض سے پاک ہونے کے بعد غسل کی ضرورت ہوتی ہے، تو پاک ہونے سے پہلے حدث اکبر کی حالت میں طواف نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ حدیث اس معاملے میں صاف صاف ہے. دوسری حدیث کے الفاظ ہیں حتی تغتسلی، یہاں تک کہ غسل کر لو، حتی تطہری یا حتی تغتسلی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کی حالت میں طواف کرنے سے منع کر دیا. اور فقہا کا یہ اصول ہے، النہی یقتضی الفساد، کہ جس چیز سے روک دیا جائے وہ عمل اگر کیا جائے گا تو فاسد ہوگا، ناقابل قبول ہوگا. اس لیے حیض کی حالت میں اگر کوئی عورت طواف کر لیتی ہے تو وہ طواف قابل قبول نہیں ہوگا. اسی طرح سے دوسری حدیث اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہا ہی اسے روایت کرتی ہیں. یہ صحیح بخاری میں 1733 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1211 نمبر پر ہے. کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو حیض آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّهَا لَحَابِسَتُنَا، یہ تو ہمیں روک لے گی. یعنی حیض کی حالت میں جب طواف نہیں کر سکتی ہیں تو جب تک وہ لازمی طواف سے، طواف رکن سے فارغ نہیں ہوتی، تب تک انتظار کرنا پڑے گا. تو طواف جب تک وہ حیض کی حالت میں ہے، طواف افاضہ، طواف رکن جو حج کا ہے اسے نہیں کریں گی، تب تک وہ کر نہیں سکتی حیض کی حالت میں، تو ہمیں رکنا پڑے گا. تو آپ نے فرمایا یہ روکنے والی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی گئی کہ اللہ کے نبی انہوں نے طواف افاضہ کر لیا ہے. فقالوا یا رسول اللہ قد زارت یوم النحر، یہ 10 تاریخ کو انہوں نے طواف زیارت کر لی ہے، طواف افاضہ کر لیا ہے، اس کے بعد انہیں حیض کا خون آیا ہے.
قال فلتنفر معکم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ تمہارے ساتھ کوچ کر سکتی ہیں، انہیں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ طواف وداع کے سلسلے میں حائضہ خاتون کو رخصت دی گئی ہے کہ اس کے اوپر طواف وداع واجب اور لازم نہیں ہے۔ بقیہ لوگوں کے لیے آخری عمل، ہر حاجی کا آخری عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ بیت اللہ سے طواف کر کے مکہ سے نکلے، لیکن اگر کسی عورت کو حیض کا خون آ گیا تو اس کے لیے یہ طواف معاف ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک کوئی عورت حیض سے پاک نہ ہو جائے تب تک وہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدث اکبر سے طہارت شرط ہے، اور اس پر امام نووی نے اجماع نقل کیا ہے کہ تمام علماء امت اس بات پر متفق ہیں کہ حائضہ خاتون بلا عذر کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر اسے کوئی عذر ہو، جیسے مثال کے طور پر کچھ ساتھی ہیں جو چھوٹ جائیں گے، اس کا رہنا ممکن نہیں ہے، مثلا ویزے کی تاریخ متعین ہے اور اس تاریخ کو چلے جانا ہے، واپس جانا ہے، نہیں رک سکتے، اور کچھ مسائل ہیں، تو ایسی صورت میں وہ کچھ ایسے کپڑے وغیرہ لپیٹ لے گی، یا اس وقت جیسے پائے جاتے ہیں ایسی مصنوعات پائی جاتی ہیں کہ جو عورتیں باندھ لیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ کہیں بھی آئیں جائیں تو اس کی وجہ سے جس زمین پر وہ چلیں گی وہ زمین آلودہ نہیں ہوگا، مسجد میں ناپاک خون نہیں گرے گا۔ تو ایسی صورت میں ان ساری چیزوں کا مسجد کی آلودگی سے حفاظت کا انتظام کر لیں، اور پھر جا کر کے اسی حالت میں، حیض کی حالت میں، ضرورت پڑنے کی صورت میں، اضطرار کی صورت میں طواف کر سکتی ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی کو اختیار کیا ہے، چنانچہ فتاوی میں آپ اسے 26ویں جلد 243 صفحہ پہ اس مسئلے کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اسی کو اختیار کیا ہے، اعلام الموقعین میں کہتے ہیں تطوف بالبیت والحالۃ هذه وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول المسجد مع الحيض والطواف معه وليس في هذا ما يخالف قواعد الشريعة بل يوافقها كما تقدم، إذ غايته سقوط الواجب أو الشرط بالعجز عنه، ولا واجب في الشريعة مع العجز ولا حرام مع ضرورة۔ امام قیم رحمہ اللہ بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھتے ہیں کہ حیض کی حالت میں جب اسے اضطرار اور مجبوری کا مسئلہ ہو کہ اسے مکہ سے باہر نکلنا ہی ہے اور اتنا انتظار نہیں کر سکتی کہ حیض سے پاک ہو کر کے وہ طواف کرے، تو ایسی صورت میں یہ ایسی لازمی ضرورت ہوگی جس کی وجہ سے وہ مسجد میں جا سکتی ہے اور حیض کی حالت میں وہ طواف کر سکتی ہے، اور قواعد شریعت کی اس میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہے بلکہ قواعد شریعت کی اس میں موافقت ہے، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ فرض ساقط ہو گیا یا شرط ساقط ہو گیا عجز کی بنا پر، عاجزی کی بنا پر، اور شریعت میں عاجزی کے ساتھ کوئی فرض نہیں، اور ضرورت کے ساتھ ضرورت کے وقت پر کوئی حرام نہیں، یعنی ضرورت کے وقت پہ حرام حلال ہو جاتا ہے اور فرض کے وقت پر ہر واجب ساقط ہو جاتا ہے، لازم نہیں رہ جاتا ہے۔ تو اسے اعلام الموقعین میں یا اعلام الموقعین میں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ اسی بات کو امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، اور لجنہ دائمہ سعودی عرب کی جو فتویٰ کی دائمی کمیٹی ہے اس نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے کہ ضرورت کے موقع پر حائضہ عورت طواف کر سکتی ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور ایسی ہی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 7288 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1337 نمبر پر موجود ہے۔ اور اسی طرح سے اس بات کو سمجھاتے ہوئے اہل علم نے یہ بھی کہا کہ صلاۃ کا درجہ، صلاۃ کا مقام طواف سے بھی عظیم تر ہے، اور اگر کوئی صلاۃ پڑھنے والا اس کی شرائط کی ادائیگی سے عاجز ہو، مثلا وہ طہارت نہیں کر سکتا ہے یا سطر پوشی نہیں کر سکتا ہے یا استقبال قبلہ نہیں کر سکتا ہے، تو اپنی حالت کے مطابق صلاۃ ادا کرے گا۔ تو جب صلاۃ میں یہ چیزیں ساقط ہو جاتی ہیں، معاف ہو جاتی ہیں، تو بدرجہ اولا طواف کی حالت میں معاف ہوں گی، اس لیے کہ اصول شریعت
ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ بندہ جن شرائط سے عاجز رہ جائے وہ شرائط ساقط ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح سے اس کی مثال طواف میں بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے طور پر چل کر طواف نہیں کر سکتا، اپنے قدموں پر چل کے طواف نہیں کر سکتا، اور ایسے ہی اپنے طور پر کسی سواری پر سوار ہو کر طواف نہیں کر سکتا، تو اسے کسی چیز پر لاد کر کے پھر اسے طواف کرا دیا جائے گا۔ اپنے طور پہ نہیں کر سکتا تو دوسرے لوگ اسے طواف کرا دیں گے، جبکہ اصل یہی ہے کہ آدمی چل چل کے اپنے قدموں پر طواف کرے، تو جب چل کے نہ طواف کر سکے تو اسے طواف کرا دیا جائے گا۔ یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ ضرورت کے موقع پر حائضہ خاتون طواف کر سکتی ہے۔ اور جہاں تک مستحاضہ کا مسئلہ ہے، جس کی ماہواری میں گڑبڑی ہو گئی ہو اور استحاضہ کا خون آ رہا ہو، جس کی حالت میں پاک جیسا رویہ کیا جاتا ہے، یا اسی طرح سے کوئی ایسا بندہ جسے پیشاب ٹپکنے کی بیماری ہے، سلسل بول جسے کہتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی بیماری ہے، تو ایسے لوگ بھی طواف کریں گے اسی حالت میں، اور ان پر کوئی حرج نہیں ہے، اور اس پر اہل علم نے اجماع نقل کیا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ ہے، یہ تو رہا حدث اکبر سے طہارت کا مسئلہ۔ حدث اصغر سے طہارت یعنی وضو، کیا باوضو ہونا ضروری ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے، اور بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ نہیں، حدث اصغر سے بھی طہارت ضروری ہے، باوضو ہونا شرط ہے، اور اس کی دلیل عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث پیش کرتے ہیں جو صحیح بخاری میں 1641 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1235 نمبر پر آئی ہے کہ اول شیء بدأ به حين قدم مکہ انہ توضأ ثم طاف بالبیت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے وضو فرمایا، اور اس کے بعد کعبہ کا طواف کیا، بیت اللہ کا طواف کیا۔ تو آپ نے وضو کیا، پھر طواف کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، یہ بیان ہے امت کے لیے، اور آپ نے جو کچھ کیا ہے آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کا اور عبادت کا طریقہ سیکھ لو، اور اس کے خلاف کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باوضو ہونا طواف کے لیے شرط ہے۔ اسی طرح سے حیض سے متعلق جو روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک طواف نہیں کرنا جب تک کہ پاک نہ ہو جانا، اس سے بھی استدلال کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا پاکی کو شرط قرار دیا۔ اسی طرح سے وہ حدیث بھی جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے الطواف بالبیت الصلاۃ، کہ طواف بیت اللہ کا طواف یہ صلاۃ ہی کی طرح ہے، البتہ اس میں بات چیت اور گفتگو کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اہل علم نے کہا کہ جس طرح سے طواف کو صلاۃ کی طرح قرار دیا گیا تو تمام امور میں صلاۃ ہی کی طرح ہوگا، سوائے ان امور کے جن کا استثناء ثابت ہو جائے۔ تو جب استثناء ثابت ہو گیا کہ اس میں گفتگو کر سکتے ہیں، اس میں حرکت کر سکتے ہیں، اس میں چل پھر سکتے ہیں، ظاہر و طواف چلنے ہی کا نام ہے، تو ان کا استثناء ثابت ہو گیا تو یہ سب کر سکتے ہیں، لیکن جن کا استثناء ثابت نہیں ہے وہ لازم رہے گا، جیسے کہ باوضو ہونا۔ تو اس سے بھی استدلال کیا گیا ہے۔ لیکن دوسرے اہل علم اس بات کی طرف گئے ہیں کہ باوضو ہونا سنت ہے، فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ طواف کے لیے باوضو ہونا سنت ہے، اور یہ حنفیہ کے یہاں بھی ایک قول ہے، امام احمد سے بھی ایک روایت ہے، امام ابن حزم کا یہی قول ہے، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم کا یہی قول ہے، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اسی کو اختیار فرمایا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں الذی تطمئن الیہ النفس انہ لا یشترط فی الطواف الطہارۃ من الحدث الاصغر، جس بات پر دل مطمئن ہے وہ یہ ہے کہ طواف کے لیے حدث اصغر سے پاک ہونا شرط نہیں ہے، یعنی طواف کے لیے وضو شرط نہیں ہے، اسی پر میرا دل مطمئن ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی کہہ رہے ہیں لکنھا بلا شک افضل واکمل واتبع للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ باوضو طواف کرنا
زیادہ بہتر ہے، زیادہ کامل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے زیادہ مطابق ہے۔ افضل، اکمل، اتبع، باوضو ہو کر طواف کرنا ہے۔ ولا ينبغي ان يخل بها الانسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك، اور بلا طہارت بلا وضو طواف کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ جمہور علماء امت کی اکثریت وضو کرنے کو طواف کے لیے شرط بتاتی ہے، تو اس لیے ان کی مخالفت کرنا بلا ضرورت یہ مناسب نہیں ہے۔ انسان جائے پہلے وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد طواف کرے، یہی اسے کرنا چاہیے۔ لیکن احیانا یضطر الانسان، لیکن کبھی کبھی انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ مثل لو احدث اثناء طوافه فی زحام شدید، لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے، مثلا اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ سخت بھیڑ بھاڑ ہو اور اس دوران اس کا وضو ٹوٹ جائے، فالقول بأنه يلزمه ان يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام الشديد لا سيما اذا لم يبق اليه الا بعد شوط ففيه مشقة شديدة، وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيها النص ظهورا بينا فإنه لا ينبغي ان نلزم الناس به بل نتبع ما هو الاسهل والایسر۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سخت بھیڑ بھاڑ میں انسان کا وضو ٹوٹ گئے، اور خصوصاً ایسے وقت میں جب کہ اس کا چند ایک چکر ہی باقی رہ گیا، مثال کے طور پر 7 چکر پورا کرنے پر طواف مکمل ہوتا ہے، 6 مکمل کر لیا، 7واں مکمل کرنے سے پہلے وضو ٹوٹ گیا، یا 5 مکمل کر چکا تھا، 6 میں وضو ٹوٹ گیا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا تو سب فاسد ہو گیا، اب جاؤ دوبارہ وضو کرو، وضو کر کے آؤ، پھر پہلے چکر سے شروع کرو اور مکمل کرو، اس لیے کہ آخر میں بھی اگر وضو ٹوٹا تو پورا خراب ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ وضو آخر تک باقی رہنا چاہیے، اس کے بغیر تو کچھ بھی قبول نہیں۔ ایسا نہیں کہ وضو کر کے آؤ گے پھر اس سے پہلے اس کے آگے سے پورا کرو گے، نہیں، ایسا نہیں ہے، شروع سے پورا کرنا پڑے گا۔ تو ایسی صورت میں اگر یہ فتویٰ دیا جائے تو ایک انسان پر سخت مشقت ہے، معمولی مشقت نہیں ہے، اس مسئلے میں سخت مشقت ہے۔ اور کوئی ایسا مسئلہ جس میں انسان پر سخت مشقت ہو اور کوئی واضح نص شریعت کی جو بالکل ظاہر ہو کہ یہ ایسا کرنا لازم ہے، اس کے بغیر ہم اللہ کے بندوں پر کوئی چیز لازم نہیں کر سکتے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایک ایسا عمل جس میں سخت مشقت ہے اور شرعی دلیل بالکل واضح نہیں ہے کہ ایسا کرنا لازم ہے، تو ہم اللہ کے بندوں پر یہ مشقت کیسے ڈال سکتے ہیں؟ ایسی صورت میں ہم لوگوں پر یہ لازم نہیں کر سکتے، بلکہ جو زیادہ آسان ہے، جس میں سہولت ہے، جس میں یسر ہے، ہم اسے اپنائیں گے۔ لأن الزام الناس بما فيه مشقة بغیر دلیل واضح مناف لقوله تعالی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اس لیے کہ لوگوں کو کسی مشقت والی چیز کا پابند کرنا، کسی مشقت والی چیز کا پابند کرنا بلا کسی واضح دلیل کے، یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے خلاف ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ دشواری اور پریشانی نہیں چاہتا۔ تو لہٰذا ہم کسی ایسی دشواری میں لوگوں کو کسی دشواری کا پابند نہیں کر سکتے جس سلسلے میں واضح اور کھلم کھلا صریح اور صاف صاف دلیل نہ ہو، اور اس مسئلے میں کوئی واضح اور صریح دلیل نہیں ہے، لہذا ہم طواف کرنے میں وضو کو شرط قرار نہیں دے سکتے۔
یہ شیخ کی دلیل ہے جسے انہوں نے شرح ممتع کی 7ویں جلد میں صفحہ 101 میں اور اسی طرح سے 7ویں جلد کی صفحہ 262 میں ذکر کیا ہے. تو شیخ نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ وضو سنت ہے لیکن طواف کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے. اور اس طرح سے اس کی دلیل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے، جبکہ آپ کے ساتھ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والوں کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ آپ نے کسی بھی ایک شخص کو وضو کرنے کا حکم دیا ہو. آپ نے خود ضرور البتہ وضو کیا اور وضو کر کے آپ نے طواف کیا، لیکن آپ نے اس کا اعلان کروایا ہو، اس کا کسی شخص کو حکم دیا ہو یا ایسے ہی نجاست سے بچنے کا حکم دیا ہو، کسی بھی حدیث میں نہیں ہے. اور یہ بات ناممکن ہے کہ ایک چیز امت پر فرض ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان نہ کیا ہو. تو یہ بھی دلیل ہے کہ طواف کے لیے وضو شرط نہیں ہے. اور اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو حج کے جو بھی ارکان اور واجبات ہیں ان کے لیے وضو شرط نہیں ہے. آپ عرفات میں جا رہے ہیں، رک رہے ہیں، اس کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں. مزدلفہ میں رک رہے ہیں، اس کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں. کنکریاں مار رہے ہیں، اس کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں. آپ جو ہے قربانی کر رہے ہیں، اس کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں. جس وقت بال مڈا رہے ہیں اس کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں. تو کسی بھی عمل میں باوضو ہونا ضروری. سعی کر رہے ہیں اس کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں. تو طواف کے لیے باوضو ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس کی واضح دلیل ہونا چاہیے اور اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے. اسی لیے یہی مسئلہ راجح معلوم ہوتا ہے اور طبیعت اسی پر مطمئن ہے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طواف کے لیے وضو سنت ہے، شرط نہیں ہے. واللہ تعالی عالم وصلی اللہ علی نبینا وسلم والحمد للہ رب العالمین.